ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أيد الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام احباب اتباع الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام اسلامی الحاضرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور یہ دن ہماری تاریخ کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ اس دن دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی آج ان کو آسودہ خاک ہوئے 14 صدیاں اور 22 سال گزر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ نہ اپنے ان کو بھلا پائے ہیں اور نہ وہ کہ جو اسلام کو نہیں مانتے مستشرقین اور ایڈیلسٹ، انہوں نے بھی غیر مسلم جو مورخین انہوں نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا، ان کے نظام سلطنت کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو بڑے گہرے اثرات ہیں، تاریخ کا کوئی دور ان کے تذکرے اور ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ بہت سارے پہلو کی شخصیت کے ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا پہلو کہ بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے مروی ہیں۔ ایک ان کی شخصیت کا پہلو یہ ہے، قرآن پاک کی بعض روایات کے مطابق 18 آیات ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کاش اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے، اللہ نے جبریل امین کو آئے دے کر نازل فرمایا۔ تو یہ معمولی بات نہیں، یعنی ایسا اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سوچ عطا فرمائی تھی کہ جو گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ کی منشا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ ان کی فضیلت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پر الگ سے علماء نے لکھا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آغاز فرمایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی ان کے فضائل میں؟ صرف میں ایک بات عرض کروں گا، چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے اور میں ایک خاص زاویہ نگاہ سے ان کی سیرت کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک چیز عرض کروں گا کہ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری انسانیت کے لیے آپ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ پوری انسانیت کے لیے خواہش مند تھے کہ اللہ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت کی طرف ان کو لے کر ہر شخص کی ہدایت کے طلبگار تھے اللہ کے نبی۔ لیکن یہ جن اعزازات سے مختلف صحابہ مشرف ہوئے تو ان میں ایک بہت بڑا اعزاز جو ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے کہ خود اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں فضائل بھی ہیں، ان کی خدمات اسلام بھی ہیں۔ صرف آپ وہ جمع کرنے جو انہوں نے مشورے دیے اسلامی تاریخ میں، جو مختلف مواقع پر انہوں نے
اللہ کے نبی کو مشورے دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورے دیے. صرف آپ وہ مشورے جمع کر لیں اور بعد میں اس کے جو اثرات اور نتائج نکلے آپ ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا دباؤ اور کتنا بڑا ویژن اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا. تو ایک عظیم شخصیت، ان کی خدمات اسلام کو، ان کے شخصی فضائل کو میں اس وقت ذرا صرف نظر کرتے ہوئے ایک خاص اینگل سے ان کی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اینگل یہ ہے کہ بحیثیت حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کے حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے، بحیثیت حکمران، ویسے ان کی شخصیت کا ہر پہلو بڑا قیمتی ہے، لیکن بحیثیت حکمران بالخصوص آج اس امت کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دریافت کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. فضائل بڑے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے بہت سارے فضائل. میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ مناسب سمجھیں تو خریدیں اور پڑھیں. محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے عربی کے اندر، مصر کے پاکستان میں سفیر بھی رہے اور مصر کی غالباً وزارت قصبی امور میں وہ وزیر کے طور پر رہے. ان کی کتاب کا نام ہے عمر الفاروق. یہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ تر وہاں سے نہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر کھل کے لکھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ حضرت عمر کی شخصیت پر اس سے اچھی کتاب شاید کوئی دوسری نہیں ہے کہ جس میں ان کی فضائل بھی ہیں، خدمات بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، اور پھر بحیثیت حکمران جو ایک پورا ریاست کا انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا ہے اس کو بڑے شاندار انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ محمد حسین ہیکل کی کتاب عمر الفاروق عربی میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا. تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسی سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکمران جو کمال کیا وہ کمال یہ تھا کہ آج عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو مطالعہ نسبتاً کم ہے اور اسلامی تاریخ کا اس طرح مطالعہ نہیں ہے، عام طور پر لوگ مغرب کو کہتے ہی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور مغرب کی طرف سے آیا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل درست نہیں. یعنی رفاہی ریاست، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جس میں ریاست کے ہر فرد اور ہر طبقے کے حقوق کو بیان کیا گیا ہو اور وہ حقوق ان کو دیے گئے ہوں، یہ تصور سب سے پہلے مدنی ریاست میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو مضبوط کیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ رفاہی ریاست کے تصور کو نقطہ کمال تک پہنچانے والے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں کوئی مقابلہ نہیں کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. میں نے شاید کوئی دو سال پہلے کی بات ہے، الیکشن کے دنوں میں ایک جمعے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا، اس کو آج دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ چرچل جو ہے دوسری جنگ عظیم کو جیتنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ چرچل کا ہی ہے. ورنہ جرمن فوجوں نے جو حال، ہٹلر نے جو برطانیہ کا حال کیا، کھنڈر کر دیا، ہر محاذ پر کچھ شکست ہو رہی. برطانیہ سمٹ رہا ہے، تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہے جس کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. وہ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے لیڈرشپ کا حق ادا کیا، وہ چرچل ہے، اور اس نے پھر اس قوم کے حوصلے بلند کیے اور برطانیہ جنگ عظیم کے اندر کامیاب ہوا. میں اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا، صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں چرچل کو شکست ہوگی اور برطانیہ کا وزیر اعظم اٹیلی اگلا وزیر اعظم بنا. اس سے کسی نے
چرچل نے اس گری ہوئی قوم کو اور شکست خوردہ قوم کو دوبارہ سے کھڑا کیا، تو جیتنا تو اس کو چاہیے تھا، لیکن وہ ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ اس نے کہا کہ اصل میں نے ایک ایسا منشور دیا ہے، ہمارے ہاں منشور دھوکہ دینے کے لیے پارٹیاں اناؤنس کرتی ہیں، لیکن یورپ اور مغرب میں ہمارا منشور اسی کے مطابق پھر حکومت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو ایک ایسا منشور دیا ہے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک ایسا تصور دیا ہے کہ جو چرچل جس کی اس ویژن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پوچھا گیا اس سے کہ آپ نے یہ جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو آپ نے منشور میں دیا ہے، یہ آپ نے یہ کہاں سے چیزیں لی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کا جو نظام سلطنت ہے، جو اس نے انفراسٹرکچر قائم کیا تھا، میں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اسی کے مطابق اپنا یہ سارے کا سارا فاروق کا جو نظام سلطنت ہے، جو اس نے انفراسٹرکچر قائم کیا تھا، میں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اسی کے مطابق اپنا یہ سارے کا سارا جو منشور ہے، میں نے اسی کے مطابق مرتب کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو نہیں بھی مانتا وہ بھی فالو کرتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ امت جس کا اثاثہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت ہے، اور ان کا 10 سال کا عہد حکمرانی ہے، آج فضیلتیں تو بڑی ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے میں اکثر فضیلتوں کو شمار کر کے وہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جن کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ اور یہاں آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بحثیت قوم ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں، ان کا شعور ہمیں آنا چاہیے جو ہمارا اثاثہ ہے، عہد خلافت راشدہ کا جو اصل ویژن ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے حکمرانوں سے اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا تصور دیا، وہ اسٹیٹ کیا تھا؟ بس ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ تو 18 ہجری میں پیش آیا، مدینہ میں اور اس سے بلکہ پورے عرب کے اندر قحط پڑ گیا، اور حالت یہ تھی کہ اس سال کو ہمارے مورخین نے اس سال کا نام رکھا ہے عام رباطہ، عام عربی عین الف آ اور میم، عام کا عربی زبان میں جس طرح آپ فیل آپ استعمال، تو عام کا مطلب سال ہوتا ہے اور رباطہ کا مطلب خاک اور آندیاں، طوفان۔ اس سال میں بارشیں نہیں ہوئی اور آندھی اور طوفان اور خشک سالی اس طرح تھی کہ جانور ہلاک ہو گئے، چارہ ختم ہو گیا، لوگوں کے چہرے پچک گئے، خوراک کے ذخیرے ختم ہو گئے، اور پورا عرب جو تھا وہ بلا اٹھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی طرف اور رومی مقبوضات کی طرف خط لکھے کہ ہمیں کچھ چیزیں بھیجی جائیں ورنہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ وہاں سے مسلسل غلہ آ رہا ہے، آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ راشن بندی کی خوراک اتنی کم ہوئی، راشن بندی کی جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حکمران عام آدمی کی سطح پر آ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، تو پھر اس کو کسی گارڈ کی، کسی محافظ دستے کی، کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہتی، ہر آدمی اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑا، راشن بندی کی، اور کمال دیکھیے کہ اتنا ہی حصہ آپ بیت المال سے وصول کرتے تھے جتنا حصہ کسی عام آدمی کو خوراک کا میسر ہے، اور پھر جب یہ بھی ممکن نہ رہا تو حکم دیا کہ کھانا کم ہے، اتنا تقسیم کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو حکم دیا کہ اجتماعی کھانا پکایا جائے، اور لوگ مختلف
کی کمی کی وجہ سے آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور گال پچک گئے. لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر قحط چند ماہ اور جاری رہا تو بھوک اور خوراک کی قلت کی وجہ سے کہیں عمر فاروق کا انتقال نہ ہو. لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا زیادہ کھانا استعمال کیجیے, آپ تھوڑا دوسروں کی نسبت زیادہ آپ حق رکھتے ہیں. فرمایا نہیں, میں دوسروں سے زیادہ حق نہیں رکھتا, میرا اور آپ مسلمان کا حق برابر کا ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیڈرشپ ہے کہ مشکل حالات کے اندر جب لیڈر عام لوگوں کی سطح پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور عام لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ پوری قوم ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے. یہ 74 سال کے اندر ہمارے اندر جو مسائل پیدا ہوئے اوورآل عالم اسلام کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی کہ لوگوں کی تو رائے نہیں. بادشاہ اور خلیفہ میں بڑا فرق ہے کہ قانون استثناء حاصل ہے, بادشاہ قانون سے بالا تر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور دیا کہ کسی حکمران کو, کسی اعلیٰ عہدیدار کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. سب قانون کی نظر میں سماجی سطح پر حقوق و فرائض کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ آپس میں برابر ہیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. ایک مثال سے فرض کرتا ہوں, واقعہ آپ نے سنا ہوا, میں اس کے ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی مقدمہ تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیثیت مدعا علیہ پیش, یعنی مدعی اور ہے, آپ مدعا علیہ ہے, مدینہ کی عدالت ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ غالباً وہ اس مقدمے کی ہیئرنگ کر رہے ہیں بطور جسٹس. ویسے مدینہ کی چیف جسٹس بھی ہوئی تھی, وہ مقدمہ سن رہے تھے. جب مدعی عدالت میں پہنچا اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو خلیفہ کے احترام میں وہ کھڑے ہوئے. جج کھڑا ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض, اس وقت میں بحیثیت خلیفہ عدالت میں نہیں آیا, میں یہ مدعی اور میں مدعا کی حیثیت سے آیا. آپ نے پہلی بے انصافی یہ کی ہے کہ آپ نے عدالت کے اندر جو مجھے پروٹوکول دیا ہے میرے لیے جو کھڑے ہوئے, تو یہ پہلی بے انصافی ہے. اور پھر آپ کسی اعلیٰ کی امتیازی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے اپنے مدعی کے ساتھ بیٹھے اور پورا مقدمہ شروع. فیصلہ آپ کے خلاف ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ادارے ریاست کا سربراہ اداروں کو جب اس انداز میں مضبوط کرے گا, صرف انفراسٹرکچر قائم کرنا کافی نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت و شان ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ انہوں نے مختلف حوالوں سے اہم ترین ادارے جو ہیں وہ قائم کروایا. ریاست کا ایک مکمل انفراسٹرکچر انہوں نے قائم کروایا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو مختلف محکمے بن رہے ہیں اور ان محکموں کے اندر جو آپ نے لوگ ذمہ دار مقرر کیے ان کو مکمل حق دیا, بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرے اور بغیر کسی دباؤ کے اپنی رائے کو دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ تصور ختم کر دیا کہ ریاست میں, اسلامی ریاست کے اندر کسی شخص کو کوئی استثناء حاصل نہیں. یہاں یہ مصیبت پڑی کہ وزیر اعظم کو استثناء حاصل, جی صدر کو استثناء حاصل, جی فلاں کو استثناء حاصل. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کے نام پر ہماری یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. کاش ہماری گورنمنٹ صرف ایک کام کر رہی ہے, صرف ایک کام کر رہی ہے, عدالتی نظام ٹھیک کر دیں. یقین کیجیے کہ یہ قوم اس حکومت کا احسان کبھی نہیں بھولے گی. صرف عدالتی نظام ٹھیک کر دیں, باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی نظام کو کس طرح مضبوط کیا کہ ایک عام آدمی کے حیثیت سے آپ پیش ہوئے.
اور اگر وہ سارے واقعات آپ سامنے رکھیں جو علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اگر گورنر کا بیٹا بھی کسی عام بندو کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، حضرت عمرو بن عاص کا صاحبزادہ مصر کے اندر عام آدمی کے ساتھ زیادتی یہ سمجھتے ہوئے کہ گورنر کا بیٹا، تو پھر تاریخ میں یہ منظر بھی دکھاتی ہے کہ حج کا موقع ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ سن رہے ہیں، وہ موقع ہی آپ نے کھلی کچہری بنایا ہوا تھا حج کے بعد، مقدمہ سن رہے ہیں اور پھر حکم دیتے ہیں کہ اس مصری کو کہ اٹھو، جس نے تمہیں تھپڑ مارے تھے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا تھا، آج اس سارے مجمع کے سامنے اسی انداز میں تمہیں یہ حق ہے کہ تم اس سے اپنا بدلہ لو، اور اس نے لیا بدلہ۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ اس نوجوان نے یہ زیادتی تمہارے لیے تمہارے ساتھ صرف اس وجہ سے کی ہے کہ اس کا باپ مصر کا گورنر ہے۔ آپ جانتے ہیں فاتح مصر کی بات ہو رہی ہے، عمر بن عاص صحابی رسول، فاتح مصر معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ کے 3-4 بڑے جرنیل نکالے جائے تو ان میں ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات ہو رہی کہ مصر کے وہ گورنر ہے۔ فرمایا کہ اس لڑکے نے جو زیادتی کی ہے، گورنر کے بیٹے نے جو تمہارے جرنیل نکالے جائے تو ان میں ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات ہو رہی کہ مصر کے وہ گورنر ہے۔ فرمایا کہ اس لڑکے نے جو زیادتی کی ہے، گورنر کے بیٹے نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس وجہ سے کی ہے کہ اس کا باپ گورنر ہے، لہذا اس گناہ میں گورنر بھی شریک ہے اور تمہیں یہ پورا حق ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ آپ آگے نکلیے اور اب تم اس کو بھی اسی طرح مجمع کے اندر ذلیل و رسوا کرو۔ گورنر مصر صحابی رسول، سزا بیٹے نے غلطی کی ہے، سزا کے لیے باپ کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ادارے اتنے کمزور ہیں، اداروں کی حیثیت لونڈیوں سے زیادہ ہے کہ جس طرح چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ قانون واقعتاً ہی غریبوں کے لیے اور لوگ انصاف کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ انصاف خرید لیجئے، آپ انصاف حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تحریک بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے بھی اس چیز کی بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ وہ اس استثناء کو ختم کرے۔ جو ایک عام آدمی کو حق ہے وہی ان کو حق حاصل ہے۔ اس شریعت نے، اسلامی قانون نے، اسلامی ریاست نے ان کو کوئی الگ سے حقوق عطا نہیں کیا۔ ایک تو میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سماجی انصاف کے حوالے سے ان کی شخصیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سماجی سطح پر انصاف، عام لوگوں کے اندر انصاف، اور اس میں کس طرح سب لوگوں کو جوڑا ہے، اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر سامنے پیش کیا ہے۔ اب جب کوئی شخص اس انداز میں سماجی انصاف کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر واقعتاً ہی وہ سارے لوگ، پوری قوم اس کی محافظ بن جاتے ہیں۔ ہمارے سیرت نگاروں نے اور رکھی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ روم کا ایک سفیر جو ہے کیسر کا خط لے کر مدینہ پہنچا، مدینہ میں داخل ہوا تو سوال کیا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ کسی سے پوچھا بادشاہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا خلیفہ۔ اور خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست عبادت ہے، یقین کیجیے۔ ہمارے ہاں کوئی شریف آدمی سیاست میں آنا پسند ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمت کر کے سیاست میں کود پڑے تو میری اور آپ کی طرح کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں وہ اس کو مشورے دینے شروع کرتے ہیں کہ چھوڑے یہ تو میرا کرتے ہیں، آپ کس طرح سیاست پیغمبرانہ
خادم لوگوں کی سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نا کہ بیت المال کے بتوں کی مالش کر رہے تھے، خارش وغیرہ تھی تو تیل وغیرہ لگا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غلام کو کہہ دیں آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، تو آپ یہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دیں. فرمانے لگے کہ مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا اور کون خادم ہے، سب سے بڑھ کر میں ہی مسلمانوں کا خادم. یہ تصور کہ سیاست اور سماجی سطح پر اس کو عبادت بنانا کوئی سیکھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ سفیر آیا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، بتایا گیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں. اچھا خلیفہ، چلو بتاؤ کہ تمہارے خلیفہ کا کدھر محل ہے. کہا کہ اس میں کوئی محل شہر نہیں. یہ سامنے جو تمہیں گھر نظر آ رہا ہے یہ اس کا ہے، دیکھ لو شاید تمہیں مل جائے. وہ گیا، عام سا گھر جس طرح باقی لوگوں کا گھر ہے. یہاں تو لوگ سیاست پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر مجھے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ سیاست کو کس طرح لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، لوٹ مار کا کاروبار. یہ مافیاز ہے، یہ مافیاز ہے سیاست کی صورت میں. خاندان بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات ہے، خاندان بھی اور آپ کی سیاسی جماعتیں بھی. جن چیزوں پر ان لوگوں کا اتفاق ہے وہ صرف ایک ہی ہے، لوٹ مار. اس میں آپ کے مذہبی رہنما بھی اتنے ہی خلوص کے ساتھ لوٹ مار میں مشغول ہوتے ہیں جتنے دوسرے جن کو آپ غیر دینی جماعتیں کہتے ہیں. ان لوگوں کا اتفاق صرف ایک ہی چیز پر ہے، اسٹیٹس کو، یعنی جو لوٹ مار جاری ہے یہ جاری رکھی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا اپنی سیرت میں، پوچھا کہ ان کا محل کوئی نہیں، گھر دیکھا عام سا گھر، کوئی سامنے گارڈ نہیں. پتا کیا تو بتایا گیا کہ ابھی نکلے تھے. پوچھتے پوچھتے وہ جو سفیر تھا پہنچا مسجد نبوی میں. کسی نے بتایا کہ شاید ادھر گئے. ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور زمین پر ہی لیٹا ہوا ہے. بتایا کسی نے کہ یہ خلیفہ ہے. وہ حیرت زدہ رہ گئے. جن لوگوں نے اس کو رستہ بتایا اور اس کے ساتھ تھے انہوں نے پھر یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے عمر فاروق کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ عمر ہے، بغیر پروٹوکول اور بغیر محافظ دستے کے تنہا عام سے گھر میں رہنے والا اور اکیلا سویا ہوا ہے، اور اس کو کسی کا خوف بھی نہیں. تو اس نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا جس کو ہمارے مورخین نے محفوظ کیا. اس نے کیا کہا گیا اوپر عدل تھا، تو نے عدل کیا اس لیے تو بڑے سکون سے سو رہا. ہمارے حکمران چونکہ ظلم کی چکی چلاتے ہیں اس لیے ان کو محافظوں کی ضرورت ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اس پہلو کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے اور حکمرانوں سے ہمیں مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس نظام کو قائم کیجیے. ہمیں مغرب کا نظام جمہوریت اس سے زیادہ عزیز وہ نظام خلافت ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور جس کو مغرب نے فالو کر کے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو ہے آج دنیا کے سامنے رکھا ہے. محسن میں تو زیادہ دنیا میں پھرا نہیں ہوں، آپ جیسے لوگ اتنے بھی بتاتے ہیں. میں تو پڑھنے کی حد تک کہ یورپ اور مغرب میں مختلف ممالک کے اندر کتنے الاؤنس ایسے ہیں. کوئی دوست بتا رہا تھا ڈنمارک میں بچوں کو جو یعنی رضاعت کے ایام میں، دودھ پینے کے ایام میں ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، اس کا نام بھی ہے عمر الاؤنس. کیونکہ جب یہ چیز تلاش کی گئی کہ یہ الاؤنس سب سے پہلے انسانی تاریخ میں کس آدمی نے دیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ. بھائیوں میں یہ اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ریاستی سطح پر ایک ایسا ڈھانچہ جو ہے، ایک ایسا انفراسٹرکچر قائم کیا کہ جس میں لوگوں کے لیے انصاف، لوگوں کے لیے امید ہے، جس میں آپ نے یہ استثناء کے تصور کو ختم کر دیا اور لوگوں کو یہ ویژن دیا کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت وراثت کے
وراثت کے اندر نہیں آئے گی۔ دونوں غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں بڑی کھل کھلا کے باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچے۔ یہ مصلی، یہ منبر وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ اس کو ملے گی جو اس کی اہلیت ثابت کرے۔ ہمارا سیاسی نظام اور حکومت اور ریاست یہ وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو خنجر لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صاحب، اگر میں ان کے فضائل شروع کروں پورا جمعہ چاہیے سر، ان کو نامزد کر دیجیے اپنے بعد خلیفہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں ایسا ہے، جو 6 لوگ آپ نے متعین کیے ان میں بھی عبداللہ ابن عمر کو نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امامت کا مسلح وراثت کے اندر تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کی جتنی سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی، باقی ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایون کہ آپ کی دینی مذہبی جماعتیں، ان کے اندر بھی باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اور جو آپ کی سیاسی دیگر پولیٹیکل آپ کی پارٹیاں ان کے اندر تو ہے یہ ساری فیملی لمیٹڈ ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا، وہ بنے گا جو مسلمانوں میں سب سے بہتر۔ تو بھائیو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں خراج تحسین یہ ہے کہ آپ ان کے نظام سلطنت کو سمجھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پورا انفراسٹرکچر قائم کیا، جس طرح اداروں کو قائم کیا، آخری بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ جس طرح لوگوں کو جوڑا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فرقہ واریت پر پابندی، سختی، یہ ریاست کے ذمہ ہے۔ ہماری حکومت اور ریاست باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے، یہاں باقاعدہ فرقوں کو اور طبقوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو۔ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ صرف ایک مثال عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کا شام کی طرف کا جو علاقہ فتح ہوا، غالباً قبیلہ طے جو تھا وہاں پر آباد تھا، مسلمان